عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کھینچے، اب اس کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، تو جن سے دعا کروا رہا ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رویا ہوتا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہوتا، تیری توبہ قبول کر لی ہوتی۔ بے غیرت، تو ان سے دعا کروا رہا ہے جن کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تو سیلفی لے کے ڈلوا رہا ہے۔ سب سے بڑا ناسور ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آج مولویوں کی تصویریں، آج علماء کی تصویریں اور ان کی سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب جس کی تصویر میرے ساتھ آ گئی، مولانا جرجیت سے میں مل کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج علماء کی تصویریں لے کر ان کے قد کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو پیر اور ولی کا درجہ دے دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھپا کر صدقہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز، اور ساتویں چیز اور سن لو، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خاموش اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلسوں میں تم ہم جیسے لوگ بولتے بولتے رو جائیں گے، لیکن اس میں ریا تکبر ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں دعا مانگ رہا سب کے سامنے رو رو کے، یہ نہیں۔ آپ اکیلے گھر میں جائیے، آپ کی بیوی بھی سو رہی ہو، آپ کے بچے بھی سو رہے ہوں، اور آپ رات میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مانگیے، پکاریے اور اللہ کو یاد کریے، جہنم کا تصور پیدا کریے، عذاب قبر کی ہولناکیوں کا تصور پیدا کریے۔ سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاں تو اتنی لائٹ ہے، تب اتنی روشنی، ذرا اس طرف نظر ڈال کے دیکھو کہاں کتنا اندھیرا، جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر قبر کا اندھیرا، پھر پٹھرے اور تختوں کا اندھیرا۔ اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ عذاب قبر کا تصور ہم کریں، قبر کے عذاب کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور، اور اللہ کے ڈر سے اس موقع پر جو آنسو ہماری آنکھ سے آئیں گے اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ریا نمود نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ حقیقت کے آنسو ہیں، وہ واقعی اللہ کے سے ڈر کے آنسو ہیں۔ اس موقع پر روئیے، اور اللہ نے کہا جو تنہائی میں مجھے یاد کر کے رو دیا، رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ان آنسوؤں سے ہم اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھل دیں گے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔